الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت شخص نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ صاحب جمال کبھی کسی عورت نے نہیں جانا، اور آپ ہر عیب سے اس طرح پاک اور صاف ہیں گویا آپ اپنی مرضی اور پسند سے پیدا ہوئے۔ یہ حضرت حسان بن ثابت کے اشعار ہیں، نعتیہ کلمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہے۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے درود شریف کا مطلب، اس کی فضیلت اور اہمیت، اور اس کے حوالے سے جو کچھ مسائل درپیش ہیں اس پہ بات کریں گے کہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے درود رائج ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کون سے درود ہم پڑھ سکتے ہیں، کون سے سنت سے ثابت ہیں، اور کون سے درود جو ہیں وہ ہم نہیں پڑھ سکتے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود شریف کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ آیت میں آتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، لہٰذا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو جیسا کہ بھیجنے کا حق ہے۔ تو یہاں اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا نبی پر درود بھیجنے سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب ہے رحمت نازل کرنا، اور فرشتوں یا مسلمانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مطلب ہے رحمت کی دعا کرنا۔ جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز کی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی ہے بیٹھا رہے تو اس کا وضو نہ ٹوٹے تب تک فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں اور یوں کہتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے دائیں طرف کے لوگوں پر اللہ تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ ابو داود کی روایت ہے۔ درود شریف کی فضیلت کے حوالے سے آپ پہلے سے بھی جانتے ہوں گے، کچھ چیزیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں گی، کچھ آپ کو نئی باتیں پتہ چلیں گی، اور علم کو دہراتے رہنا ہی فائدہ مند رہتا ہے۔ انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی فضیلت ہے، اگر کوئی ایک بار درود بھیجتا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں 30 چیزیں مل رہی ہیں، جس میں 10 رحمتیں ہیں، 10 گناہوں کی بخشش ہے اور 10 درجے بلند ہونا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو، قیامت کے دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو، تو اس کا حل بھی درود میں بتایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر بکثرت درود بھیجتا ہے قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ درود بھیجنے والے کے لیے جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں اور قیامت کے روز اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر درود بھیجا یا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگا یعنی جنت میں بلند مقام مانگا
جیسے کہ ہم اذان کے بعد کی دعا میں مانگتے ہیں، مقام محمود کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے میں قیامت کے روز سفارش کروں گا۔ درود شریف کی وجہ سے گناہوں کی معافی ملتی ہے، دکھوں، مصیبتوں اور غموں سے نجات ملتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے، اللہ کے رسول، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ یعنی جب میں دعا کروں تو اس میں کتنا درود پڑھوں اور کتنا وقت جو ہے وہ اپنی دعا کو دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک چوتھائی صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا نصف وقت مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا دو تہائی مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آج کل جو حالات ہمارے چل رہے ہیں، بہت سی پریشانیاں ہیں، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی مسائل درپیش ہیں، اور بہت سے لوگوں کے مسجد سے آتے ہیں کہ ہم فلاں پریشانی میں ہیں، یا ہمیں غم ہے اس چیز کا، یا کچھ بہت سی مطلب گرلز ایسی ہیں جو ڈپریشن میں ہیں، تو اس کا حل ہمیں اس حدیث سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، تو یہ راستہ ایسا ہے جو ہمارے دکھوں اور غموں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب رحمت ہوگی، گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، درجات بلند ہوں گے، شفاعت نصیب ہوگی، تو یقیناً دل کا جو غم ہے، وہ بار ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ دور کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عوف فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے، بہت طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض نہ کر لی ہو۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل نے مجھ سے کہا ہے اے محمد کیا میں آپ کو ایک بشارت نہ دوں؟ اللہ کریم فرماتا ہے جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔ اور سلام بھیجنے کا جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے، یا جو دعا ہے، وہ تشہد کی حالت میں ہم جو التحیات پڑھتے ہیں وہ دعا ہے۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام کے وقت مجھ پر درود بھیجا اسے روز قیامت میری سفارش حاصل ہوگی۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ دیکھیے عمل بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھا ہے، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی درود بھیجنا، درود پڑھنا کتنا عزیز ہے۔ اور صبح شام کے اذکار میں جو ہے وہ 10 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ درود جو ہے قبولیت دعا کا باعث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق بھی تشریف فرماتے۔ میں دعا کے لیے بیٹھا تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے۔ دوبارہ فرمایا اللہ تعالیٰ سے مانگو دیے جاؤ گے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک طریقہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ دعا کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، کہ ایک دم سے اپنی دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ رکھی جائے، بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی دعا کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا جائے۔ اور کچھ احادیث میں ہمیں یہ بھی طریقہ ملتا ہے کہ درود کے بعد استغفار کی جائے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال رکھا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طلحہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے تمتما رہا تھا۔ ہم نے عرض کیا آج ہم آپ کے چہرہ مبارک پر مسرت کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بشارت دی
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے لیے یہ بات خوشی کا باعث نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار رحمت نازل کروں، اور جو امتی ایک مرتبہ آپ کو سلام کہے میں اس کو 10 مرتبہ سلام کہوں۔ سبحان اللہ، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتے ہیں، ایک مرتبہ سلام کہتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے 10 بار رحمت نازل فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو 10 مرتبہ سلام کہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا۔ حضرت عامر بن ربیعہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، اب جو چاہے کم پڑھے جو چاہے زیادہ پڑھے۔ یعنی اس کی فضیلت اہمیت بتا دی، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ یہ انسان پہ ہی منحصر ہے، اس کے اخلاص پر اور اس کی رسول اللہ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت، کہ وہ جتنا چاہے پھر پڑھے، بدلہ اتنا اسے مل جائے گا۔ درود شریف کی اہمیت کے حوالے سے کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسوا ہوا وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ رسوا ہوا وہ آدمی جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ رسوا ہوا وہ آدمی جس کے سامنے اس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان رسوا ہونے والے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ تو جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے سامنے لیا جائے گا تو ہم ضرور درود بھیجیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، اور جب لکھا جائے تو ضرور اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں۔ جب تک اس کتاب کے اندر رہے گا تو یقیناً لکھنے والے کے لیے اس کے لیے اجر ہوگا۔ حضرت کعب بن اجرا کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لانے کا حکم دیا اور ہم ممبر لائے۔ جب آپ پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا، آج آپ سے ہم نے ایسی بات سنی ہے جو پہلے نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل تشریف لائے اور کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اپنے گناہ نہ بخشوائے۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل نے کہا، ہلاکت اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے لیکن وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی بڑھاپے کی عمر میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ یہ رقم الحدیث اس کی ہے، آیت نمبر حدیث نمبر جو ہے وہ 19 ہے، اور جو پچھلی حدیث آپ اس کا ریفرنس پوچھ رہی ہیں وہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے اور اس کا نمبر جو ہے 3545 ہے۔ چلیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے بخیل ترین آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے وہ مجلس قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے باعث حسرت ہوگی، خواہ وہ نیک اعمال کے بدلے میں جنت میں چلے جائیں۔ یعنی کہ اگرچہ وہ جنت میں بھی جا چکی ہیں لیکن ان مجالس کی جو اہمیت اور جو فضیلت اجر انہیں ملنا تھا وہ اس سے محروم رہ گئے۔ وہ اس پر پچھتائیں گے، حسرت کریں گے کہ کاش ان مجلسوں میں بھی ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا ہوتا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی مجلس میں صرف اللہ تعالیٰ کا یا اللہ کے رسول کا ذکر کریں جو دینی مجالس ہے۔ جب بھی ہم دوست اور احباب آپس میں اکٹھے ہوں یا بہن بھائی اکٹھے ہوں کسی موقع پر تو ضرور ہمیں
اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ بہت سے ایسے پوائنٹ باتوں کے اندر نکل آتے ہیں جس میں ہم کوئی حدیث بیان کر سکتے ہیں یا کوئی اچھی بات کر سکتے ہیں، کوئی آیت سامنے رکھ سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہے کہ وہ مجلس ہے جس میں ہم اکٹھے ہوئے، ایک تو وہ ہمارے لیے حسرت کا باعث نہیں ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ ہماری ایک اچھی بات جو ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچ جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ گہرائی ہے اس حدیث میں، اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا تو شاید جنت کا راستہ کھو دیں، بھول جائیں ہم، کیونکہ جس کے ساتھ ہمیں محبت ہوگی اس کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے اچھا، ہم اچھا محسوس کریں گے اور ضرور تذکرہ کرنا پسند کریں گے۔ جب صحیح معنوں میں ہم محبت نہیں رکھتے تو پھر ہمیں تذکرہ کرنا بھی بھول جاتا ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں محبت ہے اور ہم ان کی احادیث کو سننا چاہتے ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم درود پڑھنا کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ چند درود شریف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی جو کہ مسنون الفاظ ہیں، اور ہمیں یہ درود پڑھنے چاہیے جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوسرا درود ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم۔ کے بعد اگلا درود ہے اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سے اگلا درود ہے اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم۔ اگلا درود ہے اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم۔ اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ یہ مختصر درود آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ چند درود تھے جو کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، آپ کے سامنے رکھے، اور انشاءاللہ ریٹن فارم میں بھی آپ کا ضرور شیئر کروں گی، اور ابھی اس پہ تھوڑا سا کام کرنا باقی ہے، اس کی فائل بنانے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ میں سے اگر کسی کے پاس یہ صلاحیت ہے اس کو ایڈیٹنگ کی تو وہ میرے ساتھ ضرور
रब्ता कीजिएगा ताकि हम मिल के इसको अच्छे से बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें सही दरूद जो पढ़ने साबित हैं। और दूसरा यहाँ पे सवाल ये भी आता है, कुछ लोगों को पता नहीं चलता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम किन अल्फाज में भेजा जाए। तो के सलाम भेजने का जो अंदाज़ है, अल्फाज हैं जो सहाबा ने भी पूछे और आपने उनको बताए, वो आपके सामने रखती हूँ, आप सबको आते हैं। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, फ़इन्नकुम इज़ा क़ुल्तुमूहा असाबत कुल्ला अब्दिन लिल्लाहि सालिहिन फ़िस समाइ वल अर्द, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाया, तर्जुमा आपके सामने रख रही हूँ, अल्लाह ही सलाम है, जब तुम नमाज पढ़ो तो कहो, तमाम ज़ुबानी, जिस्मानी और माली इबादत अल्लाह ही के लिए हैं। ए नबी, आप पर अल्लाह का सलाम और उसकी रहमतें और बरकतें हों। हम पर भी और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलाम। जब तुम ये कहोगे तो ये अल्फाज अल्लाह के तमाम नेक बंदों को पहुँचेंगे, वो आसमान में हो या ज़मीन में हो। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और यहाँ पर जो समझने वाली बात है, शायद वो आपको थोड़ी नागवार भी गुजरे, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ अमाल ऐसे होते हैं कि हम जब छोटे होते से, बचपन से देखते आते हैं अपने बड़ों को करते हुए और फिर अपने इर्द-गिर्द और खुद करते हुए, तो जब हमें उस चीज़ के बारे में पता चलता है कि ये दुरुस्त नहीं है, तो एकदम उसको कबूल करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो अल्लाह ताला से हक समझ माँगता है और हक समझने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला उसे हक रास्ता भी दिखा देते हैं। तो जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये कि हमारे यहाँ जो दुरूद तंजीना, दुरूद मुक़द्दस, दुरूद ताज, दुरूद लक्की और दुरूद अकबर, इस किस्म के जो दुरूद हमारे यहाँ मशहूर हैं और बाकायदा पढ़े जाते हैं, उनके अल्फाज किसी भी सही हदीस से साबित नहीं हैं। लेकिन वो हमारे यहाँ राइज इतने ज़्यादा हैं कि हमें लगता है कि ये शायद दीन का हिस्सा है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। आपने ये दुरूद नहीं भेजे, ना आपने बताए, ना आपने सिखाए। लेकिन ये आने वाले दौर में अल्लाह ही बेहतर जानता है किसने लिखे और फिर इनको लोगों के दरमियान जो वो राइज कर दिया गया। तो आज जब भी किसी को कोई मसला परेशानी आती है तो वो सबको इकट्ठा करके 1 लाख मरतबा या इस तरह से मुख्तलिफ मिक़दार में दो तंजीना और बाकी दरूद जो है वो पढ़ते हैं। और बहुत से लोगों को जब ये बात बताई जाती है कि ये दुरुस्त नहीं है, तो वो कहते हैं कि हमारा तो काम भी हो गया, जो परेशानी थी वो भी इससे दूर हो गई। लेकिन देखिए, अल्लाह ताला जो है वो मोहताज नहीं है इन चीज़ों का कि आप कुछ अमल करें तो उसके बदले में अल्लाह ताला जो है वो अमल कर दें। तो हमें जो तालीम है, जो कुरान आयात हैं और अहादीस हैं, वो ये भी बताती हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जो इंसान फिर जिसकी तरफ रुजू करता है, मैं फिर उसको उससे खुद कर देता हूँ। तो वो जैसा उसका इरादा होता है, जैसा उसका माइंड होता है, वैसा हो जाता है। जबकि वो किसी भी अमल को करने से दुरुस्त की नज़र आना, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो हक है, ये वो सच है। तो इसलिए हक और सच को समझने की, कबूल करने की सलाहियत रखनी चाहिए और उस पे सर्च करें, तहकीक करें। जब आपको हक समझ आ जाए, फिर उसे कबूल कर लें। अब हम देखेंगे कि दुरूद शरीफ पढ़ने के मौक़े क्या हैं, कि मतलब कब-कब हम दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। तो नमाज़ ख़त्म करने से पहले दुरूद पढ़ना मसनून है। जैसे हम जब 2 रकात पढ़ते हैं या 4 रकात पढ़ते हैं और आखिरी रकत में जब हम बैठते हैं तो तशहुद के बाद हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पढ़ना सुन्नत है, मसनून है और पढ़ना चाहिए। इसके अलावा एक और आपको बात बताती हूँ, जैसे हम जब 4 रकात पढ़ते हैं तो हम 2 रकात के बाद से अब तशहुद पढ़ के खड़े हो जाते हैं। जबकि अगर हम चाहें तो हम वहाँ पे भी बल्कि पढ़ना चाहिए, सुन्नत से मिलता है। अगर हम 4 रकात पढ़ रहे हैं और 2 के बाद हम बैठे तशहुद के लिए, उसमें भी हम दरूद पढ़ के खड़े हों। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए भी अजर का ये बाइस होगा और ये सुन्नत से साबित है, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मिलता है। इसी तरह से नमाज़ जनाज़ा में दूसरी तकबीर के बाद दरूद पढ़ना जो है वो मसनून है। अज़ान सुनने के बाद दुआ माँगने से पहले दरूद पढ़ना चाहिए। यानी जब अज़ान को सुना, अज़ान का जवाब दिया, उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ा और फिर अज़ान के बाद की दुआ पढ़ी। और इसके अलावा जो है अहले ईमान को हर वक़्त, हर जगह, जब भी वो फ़ारिग है, उसकी ज़ुबान फ़ारिग है, तो वो दुरूद पढ़े। उसके लिए
اجر کا باعث ہوگا۔ پیچھے فضیلتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری قبر کو میلہ نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، تم جاتے ہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو، تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اللہ تعالیٰ میری قبر پہ ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا، جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجے گا تو یہ فرشتہ مجھے کہے گا، اے محمد فلاں دن فلاں نے وقت پر فلاں وقت پر آپ پر درود بھیجا۔ اور ہمیں کچھ حدیث سے یہ بھی ملتا ہے کہ جمعہ کے دن جو درود پڑھتا ہے تو باقاعدہ نام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک درود پہنچایا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، جمعہ کی سنتوں میں شامل ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ حاکم اور بہقی نے اسے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس سے پہلے بھی آپ کے سامنے حدیث رکھی تھی کہ جب آپ دعا کے لیے بیٹھیں تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کے بعد جو ہے آپ درود پڑھیں، اس کے بعد استغفار پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور دعا میں آپ دنیا کی بلائیاں بھی مانگیں اور آخرت کی بلائیاں بھی مانگیں۔ پھر اسی طرح سے تکلیف، مصیبت، رنج اور غم کے موقع پر درود پڑھنا مسنون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سنتے، پڑھتے یا لکھتے وقت درود پڑھنا مسنون ہے۔ درود پڑھنا چاہیے جب بھی آپ کے سامنے بولا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو درود پڑھا جائے۔ آپ کچھ کتاب پڑھ رہے ہیں، ریڈنگ کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں۔ اسی طرح سے آپ جب لکھتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں۔ اور میں آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں۔ میں نے جب سے یہ احادیث پڑھی کہ درود کی اتنی فضیلت ہے تو میں جب بھی اپنے نوٹس بناتی تھی، جیسے تفسیر لکھتے ہوئے یا پھر سیرت کا باب پڑھتے ہوئے، جب سیرت کورس کیا ہم نے تو اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا تھا تو میں ساتھ میں پورا درود لکھتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مخصوص انداز تھا میرا، اگر کوئی میرے نوٹس کو دیکھتا تھا تو میری رائٹنگ سے تو نہیں لیکن میرے صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے سے میرے ساتھی سمجھ جاتے تھے کہ یہ میرے نوٹس ہیں۔ اور ابھی ہم کچھ دن پہلے اکٹھے ہوئے اپنے سب دوست، اور تو وہاں پہ اسی طرح سے بات چیت چل رہی تھی تو ایک ساتھی نے بتایا کہ میرے پاس آپ کے نوٹس پہنچے تھے، تو ان سب نوٹس کے درمیان جب آپ کے نوٹس آئے تو میں نے انہیں پہچان لیا کہ یہ عائشہ کے ہیں، کیونکہ اس میں آپ نے جو صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخصوص انداز سے لکھا ہوا تھا وہ آپ کی پہچان کا باعث بنا۔ تو مجھے بہت خوشی بھی ہوئی الحمدللہ کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم کر کے بھول چکے ہوتے ہیں لیکن لوگ ہمیں اس کی نسبت سے یاد رکھتے ہیں۔ تو دیکھیں اگر لوگ ہمیں یاد رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے بول سکتے ہیں ہماری نیکیوں کو، چھوٹے چھوٹے کاموں کو۔ تو ضرور ہمیں لکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، جہاں ہم اتنا کچھ انہیں سکھا دیتے ہیں وہاں ہم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا کیوں نہیں سکھاتے؟ ہم بچوں کو صرف سواد لکھنا سکھا دیتے ہیں کہ چھوٹا ابھی اس کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے گا، لیکن ہم انگلش کی اتنی بکس پڑھا دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ انہیں رٹا لگوا دیتے ہیں۔ تو آج سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جب بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھوں گی تو ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھوں گی، اور امید رکھیں کہ جب تک وہ لکھا رہے گا میرے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے اجر کا باعث بنائیں گے۔ اسی طرح سے مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا جو ہے مسنون ہے، جیسے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر دعا پڑھی جائے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اسی طرح سے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ ٹھیک ہے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ پر سلام بھیجنا مسنون ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ یہ کلمات ادا فرماتے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تیرا عزت والا رب ان تمام عیوب سے پاک ہے جو یہ کافر بیان کرتے ہیں، سلام اور رسولوں پر اور تعریف کا سزاوار اللہ رب العالمین ہی ہے۔ حضرت ابو یعلا نے روایت کیا ہے، ہر مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا جو ہے وہ مسنون ہے۔ جب بھی کچھ لوگ اکٹھے مل کر بیٹھیں تو ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، آپ کا تذکرہ کریں، آپ کی کوئی حدیث بیان کر دیں۔
हर सुबह और शाम दुरूद पढ़ना मशरून है। जैसे पीछे भी आपके सामने हदीस बयान की थी कि जो सुबह और शाम 10 मरतबा दुरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उसके लिए ज़रूर सिफ़ारिश का ज़रिया बनाएँगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और यहाँ पर जो ना करने वाली जगह हैं यानी कहाँ जहाँ पर करना मशरून नहीं है, जैसे अज़ान से कबल दुरूद पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। फिर इसी तरह से किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद बआवाज़ बुलंद इज्तिमाई दरूद पढ़ना सुन्नत से नहीं मिलता। नमाज जुमा के बाद खड़े होकर बआवाज़ इज्तिमाई दरूद पढ़ना भी सुन्नत से साबित नहीं है। तो हमें वही अमल करना चाहिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका हमें सिखला कर गए, बयान करके गए, ताकि हमारे लिए जो बख्शिश के रास्ते हैं, वो कबूलियत के रास्ते हैं, वो अल्लाह ताला खुले रखें। और जो आज हमने इसकी फ़ज़ीलत और अहमियत पे बात की, अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक दें। आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो ज़रूर शेयर करें, मैसेज में कर लें या वॉइस में कर लें। और बाकी जहाँ तक आपके मैसेजेस आ रहे थे बार-बार कि रिटर्न में भी हमें दिया जाए तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि अ, इस दरूद को अलग से जो है वो लिखा जाए, एक छोटी-सी फ़ाइल बनाई जाए, जिनमें ये मसनून दरूद हैं लिख कर इंशाल्लाह शेयर किया जाए। अच्छा, आपका सवाल है कि वितर की नमाज़ का तरीका बता दें। अच्छा, एक बात आप ज़हन में रखें कि जो हमारा टॉपिक चल रहा होगा ना, आपने कोशिश करनी कि उससे रिलेटेड ही सवाल हो, ताकि क्योंकि हमारा ज़हन उस साइड पे जा रहा होता है, फिर उसी से मुताल्लिक सवाल हों, तो जवाब देना भी एक तो आसान है और सबके लिए समझना भी आसान है। और दूसरा ये कि इररिलेवेंट थोड़ा टॉपिक से हट के जब सवाल आता है, तो बाकी सबके लिए भी थोड़ा उसको समझना मुश्किल हो जाता है एकदम। तो बहरहाल वितर का जो तरीका है, 2 तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। एक तो ये कि आप एक सलाम के साथ 3 वितर पढ़ते थे और एक है 2 सलाम के साथ आप 3 वितर पढ़ते थे। तो एक हमें जो 3 एक सलाम के साथ वितर है, वो इस तरह से कि हम 3 रकात पढ़ेंगे, ठीक है? और 2 के बाद हम तशहुद के लिए नहीं बैठेंगे। हम 2 के बाद भी सजदा करके खड़े हो जाएँगे और तीसरी रकअत पढ़ने के बाद ही सिर्फ़ तशहुद, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ के सलाम फेर देंगे। और जो हमने दुआए कुनूत पढ़नी है या दुआए वितर पढ़नी है, वो हम तीसरी रकअत में सूरह फ़ातिहा और इखलास, उसके बाद हम दुआ पढ़ेंगे, ठीक है? और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि 2 रकअत के बाद जब आप बैठ गए हैं, दुरूद शरीफ पढ़ें, यानी तशहुद, दुरूद शरीफ, दुआ सब पढ़ के सलाम फेर दें और फिर खड़े हों और एक जो रकअत पढ़ें और उसके बाद सलाम फेर दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करना सुन्नत से नहीं मिलता, आपने ये तरीका नहीं सिखाया। वसीले के और बहुत से तरीके सिखाए हैं, दरूद शरीफ के वसीले से दुआ करना साबित है। लेकिन ये कहना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारी दुआ कबूल फरमाइए, ये हमें सही राजे को नहीं मिलता, इस हवाले से ना कोई हदीस मिलती है। हम अपने नेक अमल का वसीला दे सकते हैं। अस्माउल हुस्ना का वसीला देने की अल्लाह ताला ने कुरान में बात की है कि अस्माउल हुस्ना के ज़रिए से मुझसे दुआएँ कीजिए, मैं दुआएँ कबूल करूँगा। दुरूद शरीफ का वसीला है, नेक अमाल का वसीला है। इस तरह से बहुत से जायज़ वसीले मौजूद हैं। हमारी मीटिंग जो है वो एंड होने वाली है, तो हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।